إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ساری تعریف حمد و ثنا کے لائق و سزاوار حقدار صرف اور صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شائن شان ہے جس نے ہم سب کو انسانوں میں بنایا، پھر مسلمانوں میں بنایا، پھر اس طبقے میں داخل کیا جن کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیں ان سارے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے ہو جائے جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیا۔ ان میں سے بعض اللہ کے لیے شہید کر دیے گئے اور بعض اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے انتظار کرتے ہوئے موت کے حوالے ہو گئے۔ بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سینکڑوں دشمنوں کے درمیان، سینکڑوں دشمن خاندانوں کے درمیان کھڑے ہو کر اور دنیا کے ہر باطل طاقتوں سے ٹکراتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پیغام کو نہ صرف زبان سے لوگوں کو سنایا بلکہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا اور ایک ایسی امت کو تیار کیا جن کو خیر امت کہا جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے امہات المومنین کے مسائل سے متعلق جو سلسلے چل رہے تھے اس میں سے ایک سلسلے کا عنوان منتخب کیا ہے اور وہ ہے اہل تشیع، جن کو ہم ہماری موٹی زبان میں رافضی کہتے ہیں۔
صرف ایک رافضی ایک فرقہ ہے، ورنہ ان کے 12 فرقے ہیں۔ خوجاوی ہے، جن کے سلسلے میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف بورڈ میں ان کو بھی موقع دیا جائے، جیسے قادیانیوں کو وقف بورڈ کے عہدے دیے جائیں، ان کی خواہش ہے۔ ایسے ہی خوجہ، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے بزرگوں کے اوپر حاوی ہوتے رہے ہیں، علی مرے نہیں ہیں اور وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اب جو موجودہ ان کا امیر ہوتا ہے وہ امیر نہیں ہے، وہ علی ہی ہے جو اس کے بدل میں آتا ہے۔ ایسا غلط عقیدہ رکھنے والا خوجہ طبقہ، جس کو وہ یہ زبردستی مسلمان کہتے ہیں اور وقف بورڈ کا ایک رکنیت اس کو دینا چاہتے ہیں، یہ نزاکتیں ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ غیر مسلم کو لا کے بٹھا دے گا، وہ برہمن کو لا کے بٹھا دے گا، یہ باتیں ہم لوگ سوشل میڈیا میں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان کا آدمی جس کو وہ لوگ منتخب کر رہے ہیں وہ قادیانی ہے، وہ خوجہ ہے یا مہدوی ہے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے مسلمانوں کے سر پہ تھوپ دیں گے، آپ ان کے نام سے ٹھگ جائیں گے، ارے اس کا نام علی ہے، حسین ہے، آپ ان کے نام کو دیکھ کر کمپرومائز کر لیں گے، حقیقت میں وہ اندر سے اسلام دشمن طاقتوں کا حصہ ہوگا۔ بہرحال شیعہ طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہر دور میں مسلمانوں کو 2 ہی طبقے سے زیادہ نقصان ہوا ہے، ایک اہل الرائے جن کو اہل کلام کہا جاتا ہے، جن کو ہماری موٹی زبان میں صوفی کہتے ہیں یا پیری مریدی والے لوگ کہتے ہیں، ہماری موٹی زبان میں ان کو پیری مریدی والے لوگ کہتے ہیں۔ ان سے جتنا اسلام کو نقصان ہوا ہے کسی دوسرے سے نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ اہل تشیع ہے، اور جس کو ہم ہماری موٹی زبان میں رافضی کہتے ہیں، یہ ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے، ورنہ جتنے 12 فرقے ہیں وہ 12 کے 12 فرقے مسلمانوں پر تھوپے گئے ظالمانہ نظام کا ایک حصہ ہے۔ روز اول سے اہل تشیع مسلمانوں سے جن موضوعات پر نفرت کرتے ہیں اس میں سے ام حبیبہ بھی ایک مسئلہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، ہماری وہ مائیں میں سے ایک ماں ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان کے بارے میں اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر مسلمان ہو گئے، اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دھوکہ دے کر مسلمان ہو گئے، اور دھوکے کے ساتھ ام حبیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کر بھیج دیے۔ پھر کیوں یہ سب بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابو سفیان اور ہندہ کے بیٹے معاویہ، جن کے بیٹے یزید کی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ہوئی، اس غصے کی وجہ سے، حسین کی شہادت کی غصے کی وجہ سے یزید کو رتبے سے ہٹانے کے لیے یزید کے والد معاویہ کو ان کے ایمان پر شک کیا گیا۔ صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر شک نہیں کیا گیا، ان کی والدین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساس اور سسر ہندہ اور ابو سفیان کو بھی بدنام کرنے کی ایڑی چوڑی کی زور لگا دی۔ تاریخ اسلام میں ہندہ کے واقعات بہت سے کتابوں میں آئی ہے کہ ہندہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ بہت مشہور باتیں ہیں، سارے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور ہمارے علماء کی زبان سے بھی یہ باتیں نکل جاتی ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت صحیح سند سے نہیں ہے۔
یہ بات ہے کہ ہندا نے حبشی غلام کو مکلف کیا تھا اور خوشی میں ہندا نے حبشی غلام کو آزاد بھی کر دیا، لیکن یہ روایت کہ ہندا جنگ کے میدان میں جا کر حمزہ کے کلیجے کو چبایا، یہ جو روایت ہے بالکل شیعہ کی طرف سے داخل کی گئی من گھڑت باتیں ہیں، جس کا کوئی بھی صحیح سند سے ثبوت نہیں ہے۔ ایک اس پر ریسرچ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ یہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے سب کو معلوم ہے 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اتنی ساری تحقیق دنیا میں آنے کے باوجود بھی جن کو علم نہیں ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہی جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ جہالت کی انتہا ہو گئی۔ تو ہندا کو بدنام کرنے کے لیے شیعہ نے جن چیزوں سے ایڑی چوڑی کا زور لگایا، اس میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ہندا نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کلیجے کو چبایا، مصلح کیے، یعنی کان کاٹے، آنکھ کاٹے، ناک کاٹ دیے، یہ ہو سکتا ہے۔ بالخصوص وہ بات جو کلیجہ چبانے کی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہندا نے ایسا کر بھی دیا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، لیکن اسلام کا اصول یہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کا بڑا آفر کیا ہے؟ پہلا آفر تو یہ ہے کہ جو انسان ایمان میں آتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، یعنی اللہ کافی ہو جاتا ہے اس کو جنت لے جانے کے لیے، یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی گناہ کر دے تو پھر سزا پا کر جنت لیکن جائے گا ضرور۔ اور تیسرا بڑا فائدہ جو اسلام قبول کرنے والوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اس نے جو بھی گناہ، جرائم، حتیٰ کہ دنیا کے سب سے بڑا گناہ شرک بھی کوئی انسان کر دیا ہے، تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو بالکل معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اگر ہندا نے ایسا کیا بھی ہے تو ہمارا یہ اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر ہندا اسلام قبول کر لیتی ہیں تو اس کے سارے گناہ جو پہلے تھے وہ مٹ گئے، اور یہی ایک عقیدے کی بنیاد پر ہم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہندا کو بھی رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو خانوادہ ہے، یہ جو قبیلہ ہے، ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ، پھر یزید، پھر ابو سفیان کی بیوی ہندا، یہ تو شیعہ کے پہلے ٹارگٹ پر ہے، پہلے ٹارگٹ پر ہیں، ورنہ وہ کسی ام المومنین کو مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی بمشکل مجبوری، فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی تھی، اس مجبوری میں خدیجۃ الکبریٰ کو وہ مان رہے ہیں، ورنہ کسی بھی بیوی کو وہ مقام دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا دیا ہوا میٹیریل، ان کا بنایا ہوا بغاوت مشرکین پڑھتے ہیں، باطل لوگ پڑھتے ہیں، اہل کتاب پڑھتے ہیں، سازشی لوگ پڑھتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے میٹیریل کو پیش کر کے پوری دنیا کے مسلمان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں۔ تو شیعہ جن جرائم میں پھنسے ہیں ان کے بڑے جرم میں یہ جرم ہے کہ وہ امہات المومنین کو اپنی ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بالخصوص ام حبیبہ جن کا اصلی نام رملہ ہے، وہ حبیبہ کی ماں ہے، ان کو تو بالکل کسی خانے میں ہی نہیں رکھتے، ایسا پروپیگنڈا چلاتے ہیں کہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، ابو بکر کے خاندان نے سازش کر کے عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیے، ایسے ہی ابو سفیان اور ہندا کی سازش کے تحت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئی۔ کم عقل لوگوں کو معلوم نہیں ہے
کہ ام حبیبہ ہندا اور ابو سفیان کے اسلام سے پہلے مسلمان ہوئی ہے. اگر بعد میں اسلام قبول کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا. الزام لگاتی ہے کوئی قوم تو ان کے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا جب وہ بڑے ہو کر قید کی حالت میں آئے تو انہوں نے پوچھا بنیامین کے سلسلے میں، تو بنیامین چوری کر لیے ہیں اس لیے ہم ان کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں. تو الزام لگانے والے کتنے بے وقوف ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بنیامین اگر چوری کرتا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کیا. کیونکہ دشمنی جب کسی قوم میں آتی ہے تو وہ دشمنی نکالتے رہتا ہے، دشمنی کو بھڑکتا رہتا ہے، اور حسد کی بنیاد پر اس کو وہ جلن خاموش رہنے نہیں دیتا. انسان اور سارے بنی نوع انسان کا اصل دشمن شیطان ہے، لیکن وہ شیطان کیا آج خاموش ہے؟ آج بھی وہ اپنی حسد کو باہر لاتے رہتا ہے، پریشان کرتے رہتا ہے، چاہتا ہے کہ آدم کے پورے بچے دوزخی ہو جائے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اس کی جو دشمنی تھی آدم سے تھی نا، اس کے بچے سے کیا تھی. لیکن جب حسد پکتا ہے نا کسی کے دل میں اور کسی کے پیٹ میں، حسد جب گول پھرتا ہے تو حق و باطل سمجھ میں نہیں آتا، نسل در نسل دشمنی نکالتے رہتا ہے. شیطان آدم علیہ السلام کی دشمنی کو نکالنے کے لیے آج بھی انسانوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آدم علیہ السلام مجرم تھے، آدم علیہ السلام گنہگار تھے، اور یہ چیزیں ہمارے دماغوں میں بٹھاتا ہے. تو یہ جو حسد کرنے والی قوم کی یہ بیماری ہوتی ہے. شیعہ کو آل بیت سے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے بے حد دشمنی ہے، اور اسی دشمنی کا نقصان ہے کہ آج بھی یہ شیعہ طبقہ مسلم حکومتوں کو گرانے میں پیش رہتے ہیں. مسلمان اہل سنت والجماعت کہیں اپنی طاقت بنانے کے لیے سوچتا ہے اور اپنے اقتدار کے لیے سوچتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، حکومتیں بنانا چاہتا ہے، تو یہی شیعہ طبقہ شروع دن سے مسلمانوں کے خلاف رہا ہے. آج بھی اور اب بھی، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے دوسرے ملک کے مسائل ہو، یہ ہیرو بن جاتا ہے. مسلمان کو آزادی سے اپنی لڑائی لڑنے نہیں دیتا، وہ یہ ہیرو بن کر آ جاتا ہے. پوری دنیا کی اکانومی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، پوری دنیا کی تائید کو اپنی طرف لے کر پھر کیا کرتا ہے؟ اہل سنت والجماعت پر حملہ کرواتا ہے. خود بے محفوظ رہتا ہے، لیکن نشانے پر کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ. شیعہ اتنی گندی قوم ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں حزب اللہ بہت زبردست کر رہا ہے؟ ارے جن علاقے پر آج اسرائیل حملہ کر رہا ہے، اسرائیل ایران کے کس علاقے پر حملہ کر رہا ہے؟ اس کو تو ذرا سمجھو. حزب اللہ جس علاقے کے ذریعے سے اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے، وہ علاقہ وہ ہے جس علاقے میں فلسطینی مسلمان جان بچانے کے لیے 50 سال پہلے پہنچ گئے تھے. فلسطین پر ان کو جینا مشکل ہو گیا تو مجبور ہو کر ایران کے اس علاقے میں جا کر بس گئے جہاں سے وہ بمباری کرتا ہے اور یہ یہاں سے وہاں حملہ کرتا ہے. ایران پر حملہ نہیں کرتا ہے، شیعہ پر حملہ نہیں کرتا ہے. حملہ کس پر کرتا ہے؟ اسرائیل ان مسلمانوں کے علاقے پر کرتا ہے جو فلسطین سے جان چھڑانے کے لیے ایران کے ایک علاقے میں جا کر بس گئے، ان علاقے میں حملہ کرتا ہے. یہ سب پرانی بھی چیزیں ہیں اور آج بھی چیزیں ہیں. اتنی باتیں مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بہت تعجب کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ خاندان کے دشمن تھے وہ تمہارے ہمارے کب ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو دشمن تھے وہ تمہارے ہمارے کب ہوں گے؟
سلف صالحین کے جو دشمن تھے وہ تمہارے ہمارے کب ہوں گے؟ یہ بھول بھولیاں ہیں، یہ اندھادھند باتیں ہیں کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ شیعہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی تائید میں سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی ایک واقعات دیکھے جہاں مسلمانوں کی کمر کو توڑنے کے لیے باطل طاقتوں نے شیعہ کا سہارا لیا، چاہے وہ سیریا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آذربائیجان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عرب کے یمن کا مسئلہ ہو، چاہے خود ایران کے اندر کا مسئلہ ہو، ساری جگہ یہ صحابہ دشمن لوگ، امہات المسلمین کے دشمن لوگ مسلمانوں کو نشانے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور خود محفوظ رہ کر ہوا کھڑا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے تائید میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو باطل فکرے کے لوگ، باطل عقیدے کے لوگ اور باطل جو نظریاتی لوگ، ان کا جو گناہ ہے، یہ گناہ یہ بھی ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے ام المومنین ام حبیبہ کو نشانہ بنایا۔ کیا ذات تھی ام حبیبہ؟ ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ابو سفیان اسلام کا ایک دشمن تھا، ہندا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی فہرست میں تھی، اس گھر میں ام حبیبہ ایمان لاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے، یہ ایمان لاتی ہے، یہ کسی سازش کے تحت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان والوں سے جو صلہ رحمی کا مزاج تھا، حسن سلوک تھا، اپنے دشمنوں کو، ان کے دلوں کو جیتنے کے جو گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، اور جو توحید کی باتیں تھیں، یہ بہت جلد ابو سفیان اور ہندا سے پہلے ام حبیبہ کو سمجھ میں آ گیا۔ آج مجبور تھی، کسی دوسرے کی زوجیت میں تھی، وہ شوہر انتقال ہو گئے، پریشان تھی، تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خود پیش کیا، اور انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کی شادی اس نو مسلم سے کروائی۔ پھر اتنے سخت دور میں ایمان میں آئی، جس دور میں نہ مدینے کا تصور تھا نہ ہجرت کا تصور تھا، ایسے دور میں ایمان میں آئی۔ ایمان میں آنا ایک ایسے وقت میں وہ ان کا ایمان تھا جہاں اپنے آپ کو جان سے کھیل لینا تھا، وہ بھی کس کے گھر میں؟ ابو سفیان کے گھر میں۔ ایمان میں آتی ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن چن کر کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گن چن کر حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دیتے ہیں، ان میں سے ایک ام حبیبہ اور ان کے شوہر کو بھی ہے کہ وہ ہجرت کر لے، حبشہ چلے جائے۔ اب ام حبیبہ ایک تو ایمان میں آئی ہے، دشمن کے گھر سے ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی اپنے بچی کے ساتھ حبشہ چلے جاتے ہیں۔ حبشہ میں عیسائی لوگ ان کے شوہر پر محنت شروع کر دیتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ ایک رات آ کر ام حبیبہ سے ان کے شوہر کہتے ہیں کہ ہمیں اب نبوت کا تصور مل چکا ہے، تو آخری نبی کو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عیسائی ہو جائیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے۔ چونکہ ملک عیسائیوں کا تھا، عیسائی ہو جائیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے، مسلمان ہونے کا جو ہے ہمارا نظریہ، جو عقیدہ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، ہم عیسائی ہو جائیں گے۔ رات بھر ام حبیبہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں، رات بھر دعائیں کرتی ہیں کہ میرا شوہر گمراہ ہو گیا، میرا شوہر ایمان سے نکل گیا، اور صبح میں صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے اگر میرے ساتھ تمہیں زندگی کرنا ہے تو اسلام پر باقی رہنا ہے، نہیں تو آپ مجھے چھوڑ دو، میں ہوں، میرا اللہ ہے۔ ایک ایسی جگہ میں جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، حبشہ ہجرت کی ہوئی ہے، شوہر مرتد ہو گیا ہے، وہاں جا کر ایک بیوہ عورت کے ساتھ کیا حالت ہوگی، ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ ام حبیبہ کے شوہر مرتد ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے بادشاہ کو خود خط لکھتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ
کہ آپ وہاں سے میری نکاح ان سے کروا دو، پھر میں ان کو اپنی زوجیت میں رکھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشہ کا بادشاہ کرواتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام حبیبہ ایک چلتی پھرتی عام عورت نہیں تھی، ایک بڑی خاندان کی عورت تھی، وہاں کی رائل لائف زندگی دیکھی ہوئی عورت تھی۔ اسلام میں آنے کے بعد کسی بڑے طبقے کے لوگوں کے ذریعے سے ہی نکاح کروایا جا سکتا تھا، وہاں کے وقت کے گورنر یا وقت کے بادشاہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، وہ بات تو صحابہ کے ذریعے سے ویسے بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کے رتبے کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے گزارش کی کہ وہ آگے بڑھ کر میری نکاح ان سے کروا دے۔ پھر ام حبیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ میں ہوئی۔ پھر راستے میں ولیمہ کا انتظام کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں اس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، ارے عام لوگ تو دور کی بات، مسلمان بھی سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ام حبیبہ ایک نو مسلمہ تھی، ایک نو مسلمہ کے مسائل عام مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتی ہے، رشتے ناتوں کو چھوڑ دیتی ہے، باطل نظریات کو چھوڑ دیتی ہے، ظاہری رسم و رواج کو چھوڑ دیتی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جان، مال، عزت، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ خاندانی مسلمان نو مسلموں کے قربانیوں کو نہیں سمجھ سکتا، ان کے جو ایثار ہے، ان کی جو اللہ کے راستے میں جان دینا اور مال دینا اور قربانیاں دینا، اس کو عام مسلمان سمجھ نہیں سکتا۔ یا تو ایک نو مسلم سمجھ سکتا ہے، یا جو آدمی اس کو کلمہ پڑھایا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ ورنہ دعوت کی بات تو لوگ بہت کرتے ہیں اور دعوت کے نام پر شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ کتنے نو مسلموں کو ہم جانتے ہیں، کتنی نو مسلمات کو ہم جانتے ہیں جن کو مسلمانوں نے شادیاں کی، اور کس نام سے شادی کی؟ دعوت کے نام سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد موج مستی کر لیے اور ان نو مسلمات کو بے گھر در در چھوڑ دیے۔ ہمارے پاس ایسے کتنے واقعات ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اپنی جوانی میں تھا، آ کر کہا میں مسلمان خاندان کا ہوں، لیکن حضرت یہ لڑکی ہے ایمان میں آ گئی ہے اور کوئی اس کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب لوگ اس کو گھر سے نکال دیے ہیں۔ اس کی خاطر، اس کے گھر بار کی خاطر میں آگے بڑھ کر اس کی ساتھ شادی کر لیا۔ کیا میں نے صحیح کیا؟ جب میں نے سنا کتنی بڑی قربانی دیا ہے اور خاندان سے لڑ لیا، وہ میں اس کا بڑا کاروباری خاندان کا آدمی تھا، بہت بڑے پیسے والے گھرانے کا تھا، شادی کر دینے کی وجہ سے، شادی کر لینے کی وجہ سے وہ رائل لوگ اس نوجوان کو گھر سے نکال دیے۔ ارے ایک غیر مسلم بچی سے تو شادی کر لیا، حالانکہ ایمان میں آ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ 15 سال کے بعد وہ لڑکی بیوہ ہو کر ہمارے گھر کے پاس آ گئی، آ کر بولتی ہے میرا شوہر کہتا ہے تیری وجہ سے میرے خاندان کے لوگ مجھے کاروبار سے بے دخل کر دیے، تیری وجہ سے میرے خاندان کے لوگ مجھے خاندان سے بے دخل کر دیے، تیری وجہ سے میں فقیر ہو گیا، اب جو ہے تو جا تیرا راستہ دیکھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی نو مسلمہ کی شادی جذباتی نہ کرے، کوئی نو مسلمہ کی شادی جذباتی نہ کرے۔ اگر جذباتی کریں گے تو آگے جا کر پھنس جائیں گے۔ تو میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں، بھلے وہ صحیح ہو کہ غلط ہو، میں تو یہی کہتا ہوں کہ نو مسلمات کی شادی کرنا ہے تو پہلے جا کر کورٹ میں شادی کرو، اس کے بعد آ کر مسجد میں نکاح کروا، تاکہ وہ زندگی بھر اس کو دیکھتا رہے، اس کو وہ طلاق نہ دے سکے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے نو مسلمہ کا۔ مسلمان شادی کر لیتے ہیں اور نو مسلموں کو گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہوگا ان کا؟ خاندان چھوڑ دیے، بھائی بہن چھوڑ دیے، رشتے ناتے چھوڑ دیے، سب کچھ لٹا کر اللہ کے راستے میں ایک مسلمان کے بھروسے میں زندگی گزارنے کے لیے آئی، اور اس کا مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ام حبیبہ کو انہوں نے دیکھا، نو مسلمہ ہے، قربانیاں دی ہے،
नेक है, साले है, हिजरत करके हबशा चले गई है, वहां भी उसके शौहर ने धोखा दे दिया है, एक नौ मुस्लिमा है, उसको बेयार और मददगार छोड़ा नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़कर उम्मे हबीबा को पैगाम भेजते हैं कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां। आम मुसलमान भी इन शादियों को समझ नहीं सकता, ये बहुत दिल गुर्दे की बातें हैं। आज मुसलमान औरतों में कितनी औरतें ऐसी हैं बेवा हो गई, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किसी खुशी में उसको शरीक करने के लिए तैयार नहीं। क्या गुनाह है उसका? शौहर मर गया तो ये समाज की मनहूस बन गई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या मकाम दिया है तुमने? इस्लाम वालों ने, मुसलमानों ने बेवा को क्या मकाम दिया है? कोई इसकी हैसियत नहीं है। शादी की बातचीत होती है तो बेवा को घर में छुपा देते हैं, बोलते बेवा मनहूस है, हमारी अच्छी गुफ्तगू में बेवा आएगी तो नहूसत हो जाएगी, बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। दुल्हन घर में आती है तो इस्तकबाल के लिए रोक दिया जाता है कि बेवा सामने ना आए, उसको बंद खोपड़ी में रख दिया जाता है ताकि जिनके घर में बच्चे ज्यादा हो, जो शादीशुदा हो, वो इनका इस्तकबाल करे। बेवा को ऐसा दर्जा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस सारे निजाम को, बातिल निजाम को तोड़ने के लिए जरूरी था कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता कि तुम बेवा के साथ शादी करके दिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बीवियों में से 4 बीवियां तो बेवा ही थी, बाकी 6 बीवियां, वो 5 बीवियां कैदी थी। वाक़दा जो बेवा शादियां, जिनसे शादियां हुई है, वो मोहतरम रिश्ता जो बेवा से शादी करने का था वो उम्मे हबीबा के भी हक में आया। अब उम्मे हबीबा के ईमान के बाद क्या हुआ? उम्मे हबीबा के ईमान के बाद अबू सुफियान की कमर टूट गई। अबू सुफियान जो जंगे बदर के बाद मक्के का सरदार हो गया और उसने कहा था कि अपने जज्बात को पालो, अपना इजहार मत करो, इस जज्बे को इस्तेमाल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल के खिलाफ इस जज्बे को, इस वलवले को इस्तेमाल करके मुसलमानों पर हमला करेंगे। रोना पलाना बंद करो, अपना रोना, जो रोने का माहौल है उसको बंद करो, ये गुस्से को पालो, इस गुस्से के जरिए से हम सहाबा का मुकाबला करेंगे। इतना बड़ा माहिर नफ्सियात था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में उम्मे हबीबा आई तो अबू सुफियान मक्के का सरदार होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरासिम बढ़ाता, ताल्लुकात बढ़ाता। एक बार यहाँ तक भी हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर गए हुए थे उम्मे हबीबा से मिलने के लिए, मक्के से मदीना अबू सुफियान आया और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर में बैठते थे वहां बैठने की कोशिश किया तो उम्मे हबीबा उस बिस्तर के चादर को हटा दिए और खटिया उठाकर खड़ा कर दिए। परेशान हो गए, मैं बाप हूं, बाप के साथ ये सुलूक, ये क्या है तेरे साथ? उम्मे हबीबा कौन थी समझ लीजिए। उम्मे हबीबा ने कहा, जो मेरे रसूल का दुश्मन होता है वो मेरा भी दुश्मन है, जो मेरे नबी का दुश्मन होता है वो मेरा भी दुश्मन है, जो मेरे शौहर का दुश्मन होता है वो मेरा भी दुश्मन है। शर्म आनी चाहिए आज मुस्लिम मुआशरे को। शौहर कहता है कि उस मर्द को तुम अपने घर में मत लाओ, वो तुम्हारा चचाजाद भाई, वो तुम्हारा मौलाजाद भाई, वो फलाना रिश्तेदार मेरे घर को क्यों आता है? बीवी हमारी इतनी अड़ियल हो चुकी है, शौहर शोहर की बात को नहीं मानती और शोहर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कितने घर टूट गए चचाजाद भाई के सपोर्ट में, मामूजाद भाई के सपोर्ट में, जीजाजी के सपोर्ट में, इन लोगों की तारीफ में शोहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब चीज़ों की इस्लाह के लिए ज़रूरी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घराने में शादी करते जो समाज के अंदर राइज रस्म व रिवाज का जो मिलिया मेट करते और हक बात को खड़ा करते। क़यामत तक के लिए दीन महफूज होता। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि यहाँ शादी करो। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी वो ज़ाती फैसले पर नहीं थी, अल्लाह के फैसले पर थी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے، ان کے خاندان کو سمجھنے، امہات المومنین کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔